آج مجھے جس موضوع سخن پر بولنے کو یا خوشی دی ہے وہ ہے کردار ہی انسان کی اصل پہچان ہے۔ رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں امت محمدی میں پیدا ہونے کا شرف بخشا۔ ہم اس سرور کونین خاتم الانبیاء کی امتی ہیں جس کی اپنی زندگی اخلاق و کردار کا وہ عظیم پیکر ہے جس کی گواہی خود رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ربانی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ: بے شک آپ اخلاق پیارا درجے پر ہیں۔ صدر وقار ہمارے پیارے نبی پاک کی سیرت اعلیٰ کردار ایسا نمونہ ہے جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ نے ظلم کے بدلے عدل، نفرت کے بدلے محبت اور دشمنی کے بدلے درگزر سے ایسا انقلاب برپا کیا جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے روشنی کا مینار۔ سامعین محفل، جب ہمارے لہو لہان کیا تب بھی آپ نے صرف دعائیں دی۔ یہ تھا کردار تو وہ بلند مقام جو انسانوں کو فرشتوں سے بھی افضل بنا دیتا ہے۔ سچائی، دیانت، وفا، علم و بردباری سب کچھ ہے محمد کی سیرت کا حوالہ۔ صدر وقار کردار سے مراد صرف ظاہری باتیں ہی نہیں ہوتی۔ کردار کا مطلب ہے ایمانداری، سچائی، دیانت، وعدہ وفا کرنا، انسانیت، احترام، بڑا وعدہ، چھوٹوں سے شفقت۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو انسان کو دوسروں سے ممتاز بناتی ہیں۔ جناب والا، اگر تاریخ کی اور آپ پڑھتے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا اعلیٰ کردار تھا جس نے ایک آزاد ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بنیاد رکھی۔ علامہ اقبال جیسے عظیم مفکر اور شاعر مشرق نے ہمیشہ کردار کی بلندی کی بات کی۔ وہ فرماتے ہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی قربان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بندہ ہے مسلمان۔ جناب والا، اس میں کوئی شاعر دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی صدیقی رب پر تھا، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر پائے، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم اس سے معزز سامعین اکرام اور حاضرین محفل، السلام علیکم۔ مجھے آج اس موضوع پہ رب کشائی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اس کا عنوان ہے کردار ہی انسان کی اصل پہچان ہے۔ جناب والا، میرا موضوع سخن الفاظ و تراکیب کا ایک متلاطم سمندر ہے جس کی گہرائیوں میں جب میں جھانکتی ہوں تو اپنا وجود ناتواں اس میں غوطہ زد پاتی ہوں اور الفاظ و تراکیب کے بے شمار موتی کرتی ہوں، لیکن میرا دامن یعنی میرا نفس رابطے تار تار سے چھن جاتا ہے، یعنی میرا اپنا ہی ہوگا پر اپنا ہی طرز عمل مجھے اپنی سانچے میں ڈھلنے کی حقیقت پر مجبور کر دیتا ہے۔ جانے والا، کردار کیا ہے؟ کردار ہر انسان کے انفرادی خصائص کا وہ مجموعہ ہے جسے وہ اپنی طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، جو کہ اس کے برتاؤ، رویے، طریقے، روش اور طرز عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ انسانی زندگی میں سے تو کردار کو بہت اعلیٰ مرتبہ حاصل ہے۔ جس کا کردار جتنا بلند ہوگا وہ اتنا ہی معتبر ہوگا، لیکن یاد رکھیں کردار کا تعلق پیسے یا دولت سے نہیں، مسلمان یا غیر مسلمان سے نہیں، بلکہ اس کا تعلق ہر اس فرد سے جڑا ہے جس حیثیت سے جس معاشرے میں وہ اپنے فرائض منصبی کو اپنے عمل یعنی اپنے کردار کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ خواہ وہ شخص مزدور ہو یا کسان، استاد ہو یا طالب علم، ڈاکٹر ہو یا انجینئر، وکیل ہو یا جج، حاکم اعلیٰ ہو یا اس کی رعایا، ہر فرد کا ہر طرز عمل اس کے کردار کی نمایاں عکاسی کرتا ہے۔ سامنے والا، وہ کردار نہیں خون بن کر ابھرے تو سب مسجود ہوئے، تلوار اٹھائی تو سیف فتح بنے، بابر بنے تو ایک نئی تاریخ کر ڈالی، قائد بنے تو ابھیار کی آواز پر دب گئی، عبدالصالحین بنے تو کی خاتمت قلب کی آواز پر گئی، حقیقی عظمت انسانیت کو خدمت سے منسلک کر دیا۔ جناب صدر، اب تلک یاد ہے قوموں کو حقائق میں، نقش ہے سپاہ ہستی پہ صداقت کی۔ سیرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کی بات ہو یا آپ کے اصحاب الامین کی بات ہو، خلفائے راشدین کے عدل، شجاعت، استقامت کی بات ہو یا صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم کی بات ہو، مدر ٹریسا کی دکھی انسان کی خدمت ہو یا نیلسن منڈیلا شدہ نسل پرستی اور ظلم کے خلاف صبر، برداشت اور عمل کا پیغام دیا۔ یہ وہی نکتہ ہے جس شاعر مشہور نے کچھ نہیں پرویا۔ نکتہ فکر و عمل کیا شے ہے؟ ذوق انقلاب۔ نکتہ فکر و عمل کیا شے ہے؟ ملت کا شباب،
راہ میں آئے تو جوئے رب وفا ہو جائے. آپ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ مجھے میرے دل کی آواز یعنی کردار ہی انسان کی اصل پہچان ہے کہ موضوع پر لبکشائی کا موقع ملا. 10-20 میں مل جاتی ہے بازار سے خوشبو. 10-20 میں مل جاتی ہے بازار سے خوشبو. بہتر ہے مگر آئے جو کردار سے خوشبو. میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مقدسہ ہے کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. اسی طرح باب العلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انسان اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے وہ کردار سے پرکھا جاتا ہے. سیرت نہ ہو تو عارض اور رخسار سب غلط. سیرت نہ ہو تو عارض اور رخسار سب غلط. خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا. حضرات کردار کیا ہے؟ کردار ہمارے عمل کا نام ہے. کردار بولنے کا نام ہے. کردار ہمارے بولنے کا نام ہے. کردار آپا کی سچائی کا نام ہے. کردار کو اخلاق کے رشتے میں بنائے بھائی بھائی کا نام ہے. کردار ہماری خلوت کی پہچان ہوتا ہے اور جنت کی شان ہوتا ہے. بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ کردار سے ہی انسان انسان ہوتا ہے اور کردار ہی کسی معاشرے کی جان ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو نامانس اور عہدہ و منصب سے محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ احساس کمتری کے شکار لوگ لباس سے، لہجے سے، دولت سے، شہریت سے، طاقت سے اور تعلقات سے ایک دوسرے پر برتری اور فوقیت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ وقتی طور پر کچھ حد تک اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. مگر یہ دلوں کو مسخر نہیں کر سکتے. یہ تاریخ میں عمل نہیں ہو سکتے بلکہ تاریخ انہیں نمرود، فرعون، حبان، قارون، شداد اور ابو جہل کے ناموں میں مبلغ ذات میں یاد کرتے ہیں. مگر جو لوگ جو اچھے کردار کی مثال بن کر جیتے ہیں وہ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں اور قیامت تک کے لیے نور مجسم کردار کی مثال بن جاتے ہیں. حسن کردار سے نور مجسم ہو جا. حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے. جناب علی کردار وہ چراغ ہے جو دل میں جلتا ہے. کردار وہ نیکی ہے جو خاموشی سے بولتی ہے. کردار وہ خوشبو ہے جو مرنے کے بعد بھی مہکتی ہے. کردار زبان کی وہ مٹھاس ہے جو ہماری ہر کامیابی کی کنجی ہے. معزز سامعین، ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں لالچ، حرص و ہوس، حسد، کینہ، بےرحمی اور مفاد پرستی جیسی برائیاں عام ہو چکی ہیں. ہم کفار کے غازی تو بن گئے ہیں مگر کردار کے غازی نہیں بنے. ہم دوسرا پر دنیا کا اٹھا دیتے ہیں مگر اپنی اصلاح کو بھول گئے ہیں. میرے دوستو، آؤ وعدہ کرو کہ ہم اپنی مسلمان بنیں گے اور اپنے وطن کو عظیم سے عظیم تر بنائیں گے انشاءاللہ. آؤ درس کردار ذرا سنگدل سے سیکھیں. آؤ درس کردار ذرا سنگدل سے سیکھیں. خود میں جا کو بھی خوشبو کا تحفہ دیں. وما علینا الا البلاغ المبین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں گر تیرا کردار نہیں. کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں گر تیرا کردار نہیں. تو فلاں ابن فلاں ہے یہ تو کوئی بیان نہیں. جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. آج میں ایک ایسے موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں جو انسان کی عزت، طاقت اور کامیابی کی بنیاد ہے. میرا آج کا موضوع کردار ہی انسان کی اصل پہچان ہے. جناب صدر، انسان خوبصورت پہننے والے لباس، آرزی دولت یا بڑی بڑی گاڑیوں میں آنے جانے سے نہیں ہوتا بلکہ خوبصورت اس کا کردار ہوتا ہے جو اسے خوبصورت بنا دیتا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ وہ قیمتی ہے لیکن قیمتی اس کا کردار ہوتا ہے. قیمتی اس کا معیار ہوتا ہے. وہ کسی نے سچ کہا، علم سے عقل بنتی ہے، کردار سے
شاید وقت کی قلت کو محسوس کروں. شاعر مشرق کی شاعری بھی تو کردار سازی کی خوبصورت ترجمانی ہے. کردار کی خوشبو مٹتی نہیں زمانے میں, کردار کی خوشبو مٹتی نہیں ہے زمانے میں, یہی انسان کی اصل پہچان ہے افسانے میں. جناب صدر, آج کے حالات کیا ہیں آج کے حالات؟ آج انسان دولت, شہرت اور طاقت کے پیچھے بھاگتا چلا جا رہا ہے. وہ بھول چکا ہے کہ اصلی دولت اور طاقت اس کے پاس موجود ہے, اور وہ ہے اس کا کردار, وہ ہے اس کا معیار. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی باتوں میں سچائی, وعدوں میں وفا اور دلوں میں انسانیت پیدا کریں. اور احمد بھی تو کہتے ہیں خوبصورت